اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم رواه مسلم. آج کی درس حدیث کے سلسلے میں ایک ایسی حدیث پیش کی جا رہی ہے جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو دنیا کے تمام مشاغل سے زیادہ اگر کسی مشغلے کے اندر دل لگتا تھا، اگر کسی پیشے کو انہوں نے پسند کیا تو وہ علم دین کے حاصل کرنے کو پسند کیا. یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب سے زیادہ حدیث جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہیں. اور بعض دفعہ جب صحابہ کرام گفتگو فرماتے تھے نا کہ ابو ہریرہ سے اتنے زیادہ احادیث کیوں مروی ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں سمجھانے کے لیے یوں فرماتے تھے کہ میرے مہاجر بھائی جب بازاروں میں اور منڈیوں میں اپنی دکانیں سجا کر کے بیٹھتے تھے اور میرے انصار بھائی جب کھیتی باڑی میں اپنی محنت کیا کرتے تھے، میں اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر کے احادیث یاد کر رہا ہوتا تھا. میں نے کسی مشغلے کو پسند نہیں فرمایا. میری تنگ دستی کا یہ حال تھا، یہ عالم تھا میرے فقر اور فاقہ کا اور میری بھوک کا کہ کافی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ میں منبر رسول اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر کے پڑا ہوتا تھا. دیکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس کو مرگی ہے، اور مرگی کا علاج اس وقت یوں ہوا کرتا تھا کہ گردن پر پاؤں رکھ کر کے دباتے تھے تو دبانے کی وجہ سے بندہ ہوش میں آ جاتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کافی مرتبہ میرے گردن پہ پاؤں رکھ کر کے دبایا جاتا تھا کہ شاید مرگی کا دورہ ہے. وہ مرگی کا دورہ نہیں ہوا کرتا تھا، وہ بھوک کا یہ دورہ ہوا کرتا تھا. بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش پڑا رہتا تھا. لیکن میں کہیں بازار میں جا کر کے کاروبار میں نے نہیں کیا. اگر میں بھی کاروبار کرتا تو آج یہ احادیث ہم تک کیسے پہنچتی. فرماتے ہیں ایک مرتبہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نماز سے فارغ ہوا، اور جیسے ہم سارے ساتھی نماز سے فارغ ہو کر کے باہر سلام دعا کر کے الوداع ہوتے ہیں، جس کا کچھ ساتھی یہیں سے الوداع ہوتے ہیں، کچھ اگلی گلی سے، نیچے والے نیچے اور اوپر والے اوپر جاتے ہیں سلام دعا کر کے، پھر آگے سے جا کر کے الوداع ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. فرماتے اسلام میں نماز پڑھ کے باہر نکلا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو میں ان کے ساتھ 2 قدم آگے چلا. یوں ہی دین کی باتیں میں نے پوچھنا ان سے شروع کر لی. میرا مقصد یہ تھا کہ شاید ابوبکر مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گھر میں تو کھانا کھلا دیں، لیکن وہ میری بات کو سمجھ نہیں پائے. تھوڑی دیر اور میں رکا رہا وہیں. حضرت ابوبکر تو نماز پڑھ کے چلے گئے، پیچھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. میں نے سوچا کہ شاید اب یہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں. فرماتے ہیں میں نے ان سے بھی مسئلہ پوچھا، مسئلہ بتا دیا، انہوں نے بتا کر کے چل دیے. اتنے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے جب ان سے مسئلہ پوچھا، فرمانے لگے ابو ہریرہ میں تیرا مسئلہ سمجھ گیا ہوں، آ جا میرے ساتھ تو گھر چلتے ہیں. گھر تشریف لے گئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ فرمایا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، لیکن ایک دودھ کا پیالہ ابھی کسی نے بھیجا ہے، وہ دودھ کا پیالہ موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا دودھ کا پیالہ ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ جو صفہ کے چبوترے پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صفہ کا چبوترا یہ دنیا اسلام میں پہلا مدرسہ ہے. جو بھی باہر سے صحابہ آتے تھے دین قبول کرتے تھے وہ صفہ میں قیام فرماتے تھے اور اس چبوترے پر رک کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں سیکھتے تھے، پھر اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کے ان دین کی باتوں کو پھیلاتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ ابو ہریرہ جائیں اور اپنے ان ساتھیوں کو بھی لے کر کے آ جائیں، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ اس وقت 60 یا 70 کے قریب وہاں پر موجود تھے. اس سے بھی مختلف روایات ہیں، تعداد متعین نہیں ایک سی جگہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دل میں سوچتا رہا ایک دودھ کا ایک پیالہ ہے، بھوک تو مجھے لگی ہے،
اب میری ذمہ داری لگا دی ان کو بلانے کے لیے۔ بہرحال حکم کی تعمیل تو ضروری ہے، میں بلانے کے لیے چلا گیا۔ فرماتے ہیں جب میں بلا کر کے آیا اور پلانے کی ذمہ داری بھی میری لگی کہ ابو ہریرہ ان سب کو پلا، اور میں سوچنے لگا کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے، بھوک مجھے لگی ہے، ان سب کو پلانے کی ڈیوٹی بھی میری لگا دی ہے، اور ایک پیالہ ان کو کافی بھی کیسے ہوگا۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سارے بندوں نے دودھ پی لیا، آخر میں میرا نمبر لگا اور دودھ میں بالکل ذرہ برابر بھی اس پیالے میں کمی نہیں آئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تو بھی پی۔ فرماتے ہیں میں نے ایک بار رج کے پیا، پیٹ بھر کے پیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی۔ فرماتے ہیں میں نے دوبارہ پیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی۔ فرماتے ہیں میں نے 3 مرتبہ پیا، اور اس کے بعد میں نے فرمایا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اگر میں اب پیوں گا تو میرے پیٹ کی آنتیں پھٹ جائیں گی، اس سے زیادہ میں اور نہیں پی سکتا۔ تو فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ تو کیا سمجھتا تھا دودھ ختم ہو جائے گا؟ دودھ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تعلق تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ۔ درس حدیث کا جہاں یہ مقصد ہے کہ روزانہ کی ایک حدیث کا ترجمہ پیش کیا جائے، اس کے ساتھ یہ بھی مقصد ہے کہ جو حدیث جس صحابی کے ذریعے ہم تک پہنچی اس کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہو، ان کی زندگی کے کچھ حالات بھی ہمارے سامنے ہو کہ علم دین کی خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا کیسا گہرا تعلق اور ربط اور جوڑ تھا۔ اب سنتے ہیں حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کی طرف نہیں دیکھتا ہے، کس کا جسم کتنا موٹا تازہ ہے، کس کا جسم کتنا خوبصورت ہے، ولا الى اموالکم، اور نہ تمہارے مال کی طرف بھی نہیں دیکھتا، ولا الى صورکم، اور تمہارے صورتوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کون کتنا خوبصورت ہے اور کون خوبصورتی میں تھوڑا کم ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم، لیکن اللہ تعالیٰ دل کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل میں دیکھتا ہے کہ کس کے دل کے اندر اچھی سوچ ہے، کس کے دل کے اندر اچھی نیت ہے، کس کے دل کے اندر اچھی نیت ہے، اور کون اپنے دل کے اندر دوسروں کی ماں بہن بیٹی پر جب نظر پڑتی ہے کون دل کے اندر غلط خیالات لاتا ہے، کون اچھا سوچتا ہے، جب اپنے کسی بھائی کے خلاف کوئی بات سنتا ہے تو کون اس اپنے دل کے اندر اس بھائی کے خلاف پروپیگنڈے بنانا شروع کر لیتا ہے، اور کون اپنے دل کو صاف کرتا ہے۔ اچھا انسان ہے کون؟ ہم کس کو اچھا سمجھتے ہیں؟ کیا جس کے پاس اچھی گاڑی ہے، یا جس کے پاس اچھا گھر ہے، یا جو بڑے کسی خاندان سے وہ اچھا ہے؟ نہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ اچھا ہے جو جب بولے تو سچ بولے، جب سوچے دوسرے کے لیے تو اچھا ہی سوچے۔ خیر الناس من ینفع الناس، سب سے اچھا وہ ہے جو دوسروں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے، یہ ہے اچھا۔ اچھی گاڑی ہونا اچھا ہونے کی علامت نہیں ہے، اچھا مکان ہونا اچھا ہونے کی علامت نہیں ہے، اچھی سوچ کا ہونا اچھا ہونے کی علامت ہے، اچھی زبان کا، سچی زبان کا ہونا اچھا ہونے کی علامت ہے۔ ہاں اگر ان سب چیزوں کے ساتھ گھر بھی اچھا ہے، مکان بھی اچھا ہے، گاڑی بھی اچھی ہے، تو یہ تو نور علی نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے سینٹرل پوائنٹ کو، اپنے مرکزی مقام کو، فرمایا نا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الا ان فی الجسد مضغہ، جسم کے اندر ایک حصہ ہے، جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلحت الجسد کلہ، جب وہ سیدھا رہتا ہے تو سارا جسم سیدھا رہتا ہے، اذا فسدت فسدت الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا ٹکڑا بگڑ جائے سارا جسم ہی بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے۔ جب دل اچھا ہوتا ہے تو انسان اچھا ہوتا ہے، جب دل انسان کا گندا ہوتا ہے تو سوچیں تو یہیں سے پاس ہوتی ہیں، انسان کے اعمال تو یہیں سے نکلتے ہیں، انسان اچھا ہے یا برا اس کا فیصلہ تو انسان کے دل پر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا میں تمہارے کپڑوں کو نہیں دیکھوں گا، میں تمہارے کھانا تم کیسا کھا رہے ہو، اچھا کھا رہے ہو کھانا یا کوئی کم قیمت کی خریدی ہوئی چیز کھا رہے ہو، تم تازہ کھانا کھا رہے ہو یا باسی کھانا کھا رہے ہو، میں نے اس کو نہیں دیکھنا ہے۔ تم ہزاروں کی قالین پر سو رہے ہو یا 10-20 روپے کی چٹائی پر سو رہے ہو، میں نے اس کو نہیں دیکھنا ہے۔ میں نے تو تمہارے دل کو دیکھتا ہوں کہ کس نے اپنے دل کو سدھار دیا اور کس نے اپنے دل کو بگاڑ دیا۔ ظاہری چیزوں پر، ظاہری نشو و نما پر تو ہم بہت تربیت کرتے ہیں اور بہت نظر بھی رکھتے ہیں، بہت خیال بھی رکھتے ہیں۔ اگر کوئی بگاڑ چکے ہیں ہم کسی چیز
چیز کو، وہ اپنے دلوں کو ہم بگاڑ چکے ہیں۔ ہماری حد تو یہ ہوگی ہم نماز میں بھی دوسروں کے خلاف سوچ رہے ہیں، ہم سجدوں میں بھی دوسروں کے خلاف اپنے دل میں سوچ رہے ہیں، پھر اللہ کی مدد آئے گی کیسے ہمارے پاس؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دل کو تمام انسانوں کے لیے پاک اور صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم جب بولیں تو سچ بولیں، جب سوچیں تو دوسرے کے لیے اچھا ہی سوچیں۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔